السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے، اور ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل عموماً پروگرام میں زیر بحث لائیں۔ پچھلے کئی پروگرام سے سلسلہ جاری ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اور ملک میں جو رائج تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ بہت سارے پروگرام دیکھنے والوں نے اپنے پیغامات ہم تک پہنچائے، جس میں اور بہت سارے دیگر ایسے معاملات اور مسائل ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے، جس کے اوپر اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ ضرور بات کی جائے گی کہ جو رائج نظام ہے اس میں جو خامیاں ہیں اس کو کیسے دور کیا جائے۔ اور بہرحال حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے کو بہتر بنایا جائے اور پالیسی کے اوپر نظر ثانی کی جائے، جو تعلیمی ڈھانچہ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اثر نو اس کے اوپر کام کیا جائے۔ مختلف ہمارے پاس جامعات کے پروفیسرز اور دیگر اساتذہ کرام ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہے، جن کے ساتھ بڑی کھل کر ان تمام معاملات پر گفتگو کی گئی۔ آج وقت میرے پاس کیونکہ محدود ہے، میں کوشش کروں گا آج بھی اسی حوالے سے پروگرام میں بات کروں۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر ان سے گفتگو کے سلسلے کو آج جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں، آپ ایک ماہر تعلیم ہیں اور آپ کا تعلق ایک نجی تعلیمی ادارے سے ہے۔ خرم قوری صاحب جو کہ سی ای او ہیں ایجوکیشنل ہاکس انٹرنیشنل اسکول کراچی ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش جناب خرم قوری صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں عبدالجبار صاحب جو کہ خود بھی تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور اسی اسکول کا ایک حصہ بھی ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا جناب، بڑی نوازش پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ خرم قوری صاحب، جو رائج تعلیمی نظام ہے ویسے تو اس کے اوپر بڑی ایک طویل بحث ہو چکی ہے، یقیناً اس میں نقائص موجود ہیں، اس کو درست کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ تاہم یہ کہ نجی تعلیمی ادارے کیونکہ کل ذمہ داری اب انہیں کے اوپر عائد ہوتی ہے، اگر اس ملک میں اگر تعلیم و تربیت کو ترویج دینی ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنا بہتری کے امکانات موجود ہیں اور اپنے تئیں کیا کوششیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں تیزی سے ٹیکنالوجی کا شفٹ آتا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں کے اندر وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ہمارے جو سوسائٹی کے نارمز ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ یقیناً دیگر ممالک سے مختلف ہیں، تو ان سب کو ساتھ لے کر چلنا، بچوں میں وہ صحیح تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کو منتقل کرنا، یہ کیسے ممکن بنا رہے ہیں؟ ذرا اپنے تعلیمی ادارے کے بارے میں اور اپنی ذرا کچھ کوششوں کاوشوں کے بارے میں بتائیے جی۔ پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا مجھے۔ ہم جو ایجوکیشنل ہاکس انٹرنیشنل اسکول ہے، تھوڑا سا میں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں بتائیے، گا۔ ضرور بتائیے۔ میں نے میٹرک اور انٹر کیڈٹ کالج پٹارو سے کیا، اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد بیچلرس، آئی ہیو ڈن مائی بیچلرس فرام این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، ماشاء اور اللہ، ماسٹرز میرا ایڈوانس فوٹونکس اینڈ کمیونیکیشنز یونیورسٹی آف وارک یو کے سے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ایجوکیشنل ہاکس جو ہے وہ ایک ٹپیکل اسٹیریوٹائپ اسکول نہیں ہے، بالکل بھی۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ اچھی بات ہے۔ بیسیکلی یہ ایک پورا ویژن ہے، جیسے آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا، علم حاصل کرو مہد سے لحد تک۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میرا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ سروسز فرام کریڈل ٹو ریٹائرمنٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر ہم نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ڈفرینٹ بلاکس بنا دیے ہیں جی، اور ان کو پھر ہم نے ایک مینیجر الاٹ کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے جیسے بولا کہ دور حاضر جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ بلیک ہے آج کل، بالکل لیکن ایسا ہی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے، یقیناً ایسا ہی تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم حاصل کریں گے۔ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم نے جو، جیسے آپ نے سنا ہوگا ماں کی گود، تو وہ ہم نے ادھر ڈے کیئر جی اس جی، میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، بہت خوب۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے 1 سال سے لے کے جی 7 سال کے بچوں کے لیے، کیونکہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ
7 سال تک کے بچوں کو جو ہے نا وہ زیادہ یعنی کہ پڑھائی وہ نہیں کرو، ان کو نیچر پہ رکھو. تو ہم نے ایک کریکولم ہے IPC، انٹرنیشنل پری کریکولم، میں ٹھیک ہے. اس کو ہم نے اس میں رائز بہت کر خوب، دیا. بہت خوب. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کھیل کھیل میں سکھاتے ہیں. میں ٹھیک اس میں جو حواس خمسہ ہیں وہ بناتے ہیں، ہے. اور اس ماشاء کے بعد پھر اللہ. جو ان کا طریقہ وہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ جیسے لفظوں کی پہچان اور وہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر اور کھیل کھیل کے وہ کرتے ہیں. اور ان میں 6 جو مین اسکلز ہیں، جیسے آپ کا موٹر اسکلز ہو گئیں، اور ویژول آرٹس ہو گئیں، اور ڈفرینٹ سینسز ہو گئے، وہ آپ بناتے ہیں. اچھا، بہت خوب. اس کے بعد 7 سے لے کے 11 سال تک بچوں پر محنت کرنی پڑتی ہے. ان کے ہینڈ رائٹنگز وغیرہ وہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد اچھا اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں. پھر 11 سے لے کے 26 سال تک جی. اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ آئی واز پریزیڈنٹ پیٹارین ایسوسیشن UK اینڈ EU چیپٹر. تو ہم نے ایک تھنک ٹینک بنایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس تھنک ٹینک میں ہم لوگوں نے تھوڑا سا یہ کیا کہ واٹ وی ہیو ٹو کریٹ دا ڈفرینس، جی. کہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں نہیں ہو رہا، تو ان بچوں کو ہم کیا یعنی کہ انٹروڈیوس کروائیں. تو ہمارے پاس کچھ پیٹارین سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ بچوں کے سائیکو میٹرک وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ برطانیہ میں سائیکو میٹرک ٹیسٹ جو ہے وہ رائج ہے، جو بڑے کالجز اینڈ اسکولز ہیں، جس میں والتھم فارسٹ کالج آتا ہے اور ایٹون کالج آتا ہے. جو کہ ایٹون کالج وہ کالج ہے جس میں زیادہ تر وزیر اعظم برطانیہ کے نکلے ہیں. تو ہم لوگوں نے پھر وہی سائیکومیٹرک ٹیسٹ اب پاکستان میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی نیومیریسی ہے، میکینیکل اسکلز ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا ایپٹیٹیوڈ، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو ایک سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی اسٹرینتھس ہیں، یہاں پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کام کرنے کی اچھا ضرورت ہے. غوری صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہترین طریقہ کار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہم ترقی یافتہ ممالک جن کی صبح سے شام تک مثالیں دیتے ہیں نا، وہاں پر یہ طریقہ رائج ہے. جاپان اس کی زندہ مثال ہے، جرمنی کے اندر ہے، انگلینڈ کے اندر، اور بہت سارے ممالک میں اس کے اوپر بہت کام کیا جاتا ہے. تاہم ہمارے یہاں جو ایک روایتی کنونشنل سسٹم ہے، اس میں گریڈنگ کا چکر ہے، رٹے کا چکر ہے بچوں کو. اور اب 7 سال کی عمر تک کے بچے کو یہ بات بالکل درست ہے، اب یہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ یہ اس کی پرورش کی عمر ہے جو واقعتاً اس کی ایک بنیاد بناتی ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کا طریقہ سکھاتی ہے، نہ کہ اس کو رٹے لگانے پہ مجبور کرتی ہے. معاشرے میں اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، گھر کے اندر اس کی کس طرح سے رویہ ہونا چاہیے، کس طرح اس کو آداب سکھائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر جو تعلیم کی اصل بلڈنگ ہے اس کو کھڑا کرنا چاہیے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب والدین آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کو یہ اسٹرکچر جس کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے لیے قابل قبول ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں تو بچے تیار نہیں ہیں، وہ جیسے ہی کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے پیر پر اس کو اسکول میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ لکھائی، رٹے، میتھمیٹکس اور اس میں پھنسا دیتے ہیں. اور پھر جو ہمارے پاس لوگ نکل کر آ رہے ہیں اس وقت جو موجودہ لاٹ کے اندر، وہ آپ کے سامنے میں اس کے اوپر کیا تبصرہ کروں؟ تو یہ قابل قبول ہوتا ہے والدین کے لیے؟ سر دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہمارے لینیج میں بھی دیکھا ہے، کہ ہم لوگوں نے پرابلم یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ وہی غلامانہ بالکل 100% صحیح ہے، کھل کر بات کریں گے، بالکل ایسا ہی ہے، غلاموں کا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ صرف جابس کرنی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو اینی بزنس اور انٹرپرینورشپ. جی تو ہمارا اسکول جو ہے اس سے تھوڑا سا ڈٹریکٹ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور وی آر انٹروڈیوسنگ سم ریفارمس ان اٹ. بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اسکلز جو ہیں اسکلز ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے بالکل صحیح بولا کہ
والدین جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ بس بچے کو ABCD وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں بات وہی آ جاتی کہ شعور سے لاشعور، یعنی کہ ہم نے لنگوسٹک میں پڑھا ہے کہ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کا جو شعور ہے اس میں آتا ہے بات اور پھر لاشعور میں چلا جاتا بالکل ہے. صحیح. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 سال سے لے کے 7 سال تک کے بچے کا جو شعور ہے یا لاشعور میں 1 ملین ورڈز آپ کے آ جاتے ہیں، بالکل صحیح. اور اس کو جب وہ یوز کرتا ہے تو ہوتا ہے. اچھا پرابلم یہ ہے کہ اب امفیسس کی جاتی ہے کہ آپ نہ اس کو سکھائیں، اس کو آتا نہیں ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بچے کو جو ہے نا بالکل وہ کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ برین ڈیولپمنٹ فیز ہے، جی. اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو نیچرلی طور پہ برین ڈیولپ ہوگا. بالکل صحیح. لیکن پرابلم یہ آتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسٹریس دیتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اچھا میں 2016 سے لے کے 2023 تک، یعنی کہ لاسٹ دسمبر تک آئی واز گورنر ان UK جی. اسکول، اور اس میں انہوں نے 3 چیزیں، کیونکہ اب ہمارا جو نظام ہے وہ لے تو لیا ہم نے، تعلیمی نظام تو لے لیا، لیکن جو ان کی جو پراپر کمیونٹی جو لنکیج ہے جی. وہ ہم نے ابھی تک نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم 200 سال پیچھے ہیں ان سے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی اینڈ سیف گارڈنگ یہ رکھی ہے، اس کے علاوہ پھر ان کی کریکولم ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے فائنینس ہے. ٹھیک ہے. اب کریکولم جو ہے وہ ہر 18 منتھس کے بعد چینج ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو ہم نے اپنے دادا سے سنا، بالکل ایسا ہی ہے، جو انہوں نے کتابیں پڑھی وہی ہمارے والد نے اور ان کے والد نے اور ان کے بھی والد نے یہی کتابیں پڑھی ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. بالکل ایسا ہی. انفارچونیٹلی. لیکن اب خیر اس کے بعد پھر یہی ہے کہ سر اس میں پھر یہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس میں لے کر آ رہے ہیں. جو ہمارا ڈائریکٹوریٹ ہے انہوں نے ابھی پیرنٹس کے گورنرس یا پیرنٹس کی جو ٹیم ہے اس کی وہ انہوں نے شروع تو کی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ابھی ہم اتنے کامیاب نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی اس طرف آتا ہوں. ٹریننگ کا جو شعبہ ہے یہ بڑا اہم ہے اور ٹریننگ کی ہمیں سب کو ضرورت ہے. بہرحال گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک مختصر سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور بات ہو رہی تھی ملک میں جو رائج تعلیمی نظام ہے اس حوالے سے. معزز مہمان تشریف فرمائے جناب خرم قوری صاحب، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے ہمراہ تشریف فرمائے عبدالجبار صاحب جو کہ اسی جو ایجوکیشنل ہاک انٹرنیشنل اسکول کا جو ہے وہ ایک آپ سے تعلق بھی ہے. تو یہ موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم تو بڑا ہی کمال ایک ہے، اور اس وقت کی سب سے زیادہ جو ضرورت ہے، جیسے ابھی ہم کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے، قرآن کریم کے جو علوم ہیں اس کے اوپر دسترس ہونی چاہیے، اس کے بارے میں سمجھ ہو، اور بہت اس میں وسیع نالج انسان کے لیے. تو اس سلسلہ کیسے اس کے اندر شامل ہوا یہ تو ذرا بتائیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اگر قرآن کریم کی اگر تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں تو کہیں گے اس کا رجحان زیادہ اس طرف ہے، شاید اس کی وجہ سے یہ اس طرف آیا ہے، جبکہ واقعتاً ہر انسان کے اوپر، یہ مسلمان کے اوپر تو کم از کم لازم ہے کہ اس کی تعلیم کو حاصل کرے. جی فرمائیے. سر ایک تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہمارا رجحان، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے اگر آپ سطحی طور پہ آپ جانا چاہیں گے تو آپ سطحی طور پہ ہی آپ فلوٹ کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ جو قرآن ہے وہ ایک سمندر ہے، جتنا آپ ڈیپ جاتے جائیں گے وہ آپ کو لے کر چلا جائے گا. اٹس نو اینڈ، اٹس ہیز نو اینڈ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ شروعات اسی طریقے سے ہوئی کہ آئی ہیو اے کویسٹ ٹو لرن دا نالج فرام قرآن، ایکچوئل نالج.
تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ سر سے ملاقات ہوئی تو ہم نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ایک تو ہمارا حفظ پروگرام جو ہے وہ ہم انٹروڈیوس کروائیں، اور اس کے بعد جو قرآن شریف ہم سے جو اس کا طریقہ ہے، طور طریقہ، اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا غوری صاحب، وقت کیونکہ محدود ہے، میں چاہوں گا ذرا عبد الجبار صاحب سے بھی اس حوالے سے گفتگو ہے۔ جی عبد الجبار صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیسے یہ نجی تعلیمی ادارے کے ساتھ پھر الحاق ہوا اور پھر اس طرف خیال آیا کہ یہ دونوں علوم کو ساتھ لے کے چلا جائے، کہ جس کے اندر یہ ماڈرن جو طریقہ ہے اس کو بھی ساتھ رکھا جائے، قرآن کریم کی بھی تعلیم دی جائے، ذرا فرمائیے کیسے یہ خیال آیا؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمیں موقع دے دیا۔ جی سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کر رہا ہوں۔ ضرور کروائیے۔ میں نے بنیادی تعلیم چترال سے میٹرک کی ہے، اس کے بعد 98 میں کراچی آئے تو الحمدللہ جامعہ دارالعلوم کراچی کی اساتذہ کے زیر نگرانی، ان کی تربیت سے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد 2006 سے الحمدللہ ہم نے اپنی تدریس کا آغاز کیا، اور ہمارا شروع سے شعبہ تفیض القرآن الکریم ہے۔ ہم نے شروع سے اس کو فالو کیا۔ ہم کچھ دوست ایسے تھے، انہوں نے کہا ہم نے زندگی بھر انشاءاللہ قرآن کو ہی پڑھائیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اللہ کا کرم ہے، 2009 سے لے کے ابھی تک الحمدللہ ایک ادارے کا رجسٹرڈ صدر ہوں اور محتمم بھی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور اہم بات یہ ہے کہ میں خود اپنے ادارے میں خود پڑھاتا ہوں، خود اپنی محنت کرنے کی میری کوشش ہے، میری خواہش یہ ہے میں اپنی استطاعت لگاؤں، یہ نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں کہ دوسرے کو جو ہے نا اس سے کام لے لوں، خود بھی محنت کروں، دوسروں سے بھی کام لے لوں۔ بہت خوب، بہت اچھی کاوش۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا کوشش شروع سے تھی، ہم نے جو بزرگوں سے ہم نے سنا تھا وہ یہی فرماتے تھے بنیادی تعلیم قرآن مجید کی دی جائے، جس کے بعد بچے جس طرح بچے کے رجحانات ہو، خیالات ہو، اس کو اسی طرف لے جائے۔ ہمارے شیخ واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جتنے قاری حضرات یہاں بیٹھے ہیں غور سے سن لے، نابالغ بچوں کو مارنا نہیں۔ یعنی الحمدللہ ہم نے شروع سے یہ تربیت حاصل کی ہے کہ بغیر سختی کے، بغیر تشدد کے، پیار محبت سے ایک ماحول بنایا جائے تاکہ بچہ جب شوق سے پڑھ لیتا ہے بہت اس سے کام لیا جاتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تشدد سے اتنا کام نہیں لیا جاتا۔ الحمدللہ ابھی اکثر مدارس کے اندر پیار محبت سے پڑھاتے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم نے سر سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو سر نے یہی فرمایا کہ میں جو ہے حفظ پروگرام کو اس کا ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو سر سے میں نے کہا میرے تو پہلے شروع سے کوشش یہ ہے کہ ہم پہلے بچے کو حفظ کروائیں، حفظ بھی اس بچے کو کروائے جن کو شوق ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے اس پروگرام کا آغاز کس طرح ہوا، ہم نے شروع میں سوچا کہ سکول بالکل جیسے سر نے بتایا اسی طرح سکول شروع سے چلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بچے کو ظہر کے بعد ہم ناظرہ پہلے قاعدہ پڑھائیں گے۔ بہت خوب۔ قاعدہ بھی ہم نے 2006 میں ہم نے لاہور سے ہم نے کورس کیا تھا جامعہ تعلیم قرآن کا، وہاں سے ہمیں جو سکھایا تھا انتہائی مشفقانہ انداز سے بہت خوب۔ بچے کے ذہن کو، ان کے صلاحیتوں کو کھولنا ہے اور ان کو پیار محبت کا عادی بنانا ہے، بہت خوب، تاکہ پیار سے ہی اس کا کام لیا جائے۔ بہت خوب۔ تو سخت لہجے سے بھی بچے سے بات نہیں کرنی ہے، ہم نے تو یہ تربیت حاصل کی ہے۔ تو نورانی قاعدے سے بچے کو جب پڑھائیں گے الف سے لے کے، وہ مکمل نورانی قاعدہ قواعد کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر تجوید کے ساتھ خود بخود روانی سے قرآن مجید مکمل ناظرہ پڑھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بچے سے ایک پارہ حفظ، پھر اس کے بعد بچے کو جو بنیادی نماز اور دعائیں، یہ سارے عقائد شروع سے جو ہے نا ان کو سمجھانے کے بعد پھر ناظرہ تجوید سے پڑھایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پارہ حفظ کروانے کے بعد بچے کے رجحانات کو دیکھ کے، ان کے والدین کے سوچ کو دیکھ کے، وہ اگر پورا ساتھ دیتے ہیں، اس میں پورا رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو اس کو حفظ پروگرام میں لایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حفظ پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہے کہ بہت کم عرصے میں حفظ ہو جائے۔ میرے پاس الحمدللہ کچھ ہمارے شیخ واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ بعض چیزیں جو ہے نا برکات کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، جی بالکل، کام میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ حضرت فرماتے تھے میں نے پچھلے سال اپنے سفر میں دیکھا ایک دن میں 50 طواف کرنے والے کو، شاید حضرت نے خود کیا ہوگا، جی آپ نے خود دیکھا وہاں طواف کرنا کتنا مشکل ہے، 7 چکر میں طواف ہوتا بالکل ہے، صحیح۔ 50 طواف، اور فرماتے تھے بہت کم عرصے میں حفظ کرتے ہیں۔ یہ سارا چیزیں وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے خود دیکھا میرے پاس ہی الحمدللہ ایسے حافظ 4 مہینے میں ہوئے،
माशाल्लाह। बच्चा था वो 4 महीने में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इंजीनियर है वो। और एक बच्चे ने 6 महीने में भी किया, 18-20 महीने में तो हो जाते हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है, इन्हीं बच्चों को मुझे डांटना भी याद नहीं। बिल्कुल सही। अगर हम प्यार मोहब्बत से काम लेंगे बच्चों से, बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारा शेख यही फरमाते थे कि अगर बच्चा कुछ भी कर ले, शुरू में उनके सारे जो नखरों को बर्दाश्त करना है। पेरेंट्स को भी चाहे कि अपने बच्चे को डांटना ही नहीं। बिल्कुल सही। तो इसी प्रोग्राम को हमने कोशिश की है कि स्कूल के साथ साथ इनको कायदा पढ़ाया जाए, फिर नाज़िरा कुरान मजीद, फिर एक पारे हिफ्ज़ करवाने के बाद पेरेंट्स से मशवरा करके इनको हिफ्ज़ में बैठाया जाए। बहुत खूब। तो इंशाल्लाह 18-20 महीने के अंदर बच्चा हाफिज़ बनेगा। फिर इसके बाद उसको स्कूल में रख के इंशाल्लाह स्कूल को इनको बुनियादी जो भी तालीम वो हासिल करना चाहिए। जैसे सर फरमाते हम हर कस्म के सर का एक जो है ना सोच है, नीयत ये है कि यानी प्राइमरी से यानी क्लास 1 से लेके यानी आखिर तक हम इसके जो है ना इंशाल्लाह इसकी मुआविनत करेंगे, इसका साथ देंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। तो हमने इस काम को आगाज़ किया है, अल्लाह ताला हमारी नियतों को खालिस फरमाए। बहुत बहुत खूब। अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए, तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। ये यकीनन एक बहुत बड़ी काविश और कोशिश है, और ये जो तरीक़ाकार है ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। तो गौरी साहब, अब ये तो बड़ी खूबसूरत एक बात है, ये बड़ा खूबसूरत इम्तिज़ाज भी है। और चलें यहाँ से ये बात भी हमें समझ में आई कि एक तासुर ये कायम हो चुका है कि जी मदरसों के अंदर सख्ती की जाती है, ये बड़ा मुश्किल मरहला है। जैसा भी आपने फरमाया कि 4 महीने से 18 माह के अंदर अगर ये अमल मुकम्मल हो जाता है तो यकीनन इससे ज़्यादा खुशाइन बात नहीं हो सकती कि हमारे पास एक तो हाफिज़ कुरान भी हो। फिर जब इंसान हिफ्ज़ की तरफ आता है तो उसकी सोच भी अल्लाह वसी करता है, उसके दिमाग की गिराहों को खुलना शुरू करता है। और अगर बच्चा इसके साथ साथ अगर दुनियावी तालीम भी हासिल करे तो मेरे ख्याल में बड़ा खूबसूरत इम्तिज़ाज है। वक्त मेरे पास क्योंकि महदूद है, ये मौजू ऐसा है कि मैं इसके ऊपर चाहता हूँ कि मज़ीद बात की जाए। आखिर में क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी सर, बस यही कहना चाहूँगा कि अभी बस हमारी जो कोशिशें हैं वो यही हैं कि आगे की तरफ बढ़ा जाए, और जो हमारा जो मेन वो है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट, जी उसके बाद जो है वो जो भी वो हो, जैसे आप अगर एक स्पोर्ट्स कोच बनना चाहते हैं, जी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, यानी कि आप जो है वो किसी चिड़िया को आप तैरना नहीं सिखा सकते और किसी मछली को उड़ना नहीं सिखा सकते, तो वो बच्चे को भी समझें, बिल्कुल सही, और उसको उसी चीज़ में लें जिसमें उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, सलाहियत है। बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद जो आखिर में यानी कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो अब एडमिशन्स हैं जून जुलाई अगस्त में, ये कि एडमिशन्स हमने अभी एडमिशन फ़ीस फ्री की हुई हैं, और इसमें यह है कि जितने आ सकते हैं जो हमारी कैपेसिटी है हम बस उस वक्त तक रखेंगे और उसके बाद हम वो कर लेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि वी आर डूइंग फ्रॉम टिल रिटायरमेंट एज वेल। तो उसमें फिर ये है कि हम बच्चों को जो है जो उसका फिर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट स्वॉट एनालिसिस करके फिर हम उसको उस लाइन पे लेकर जाते हैं। तो उसमें फिर ये है कि हमने यूके यूनिवर्सिटी से भी यानी कि मैं एज अ काउंसलर ब्रिटिश काउंसिल का रह चुका हूँ, और इसमें यह है कि हम लोग बच्चों को एडमिशन्स की भी वो कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और आई हैव गॉट सम कंपनीज ओवर देयर ऑफ माय ओन कि वी आर डूइंग दोज लाइक जॉब्स एंड वी आर प्रोवाइडिंग जॉब्स ओवर देयर एज वेल। तो उसमें फिर ये है कि जो भी बच्चा वहाँ जाएगा तो नॉन प्रोफेशनल से ज़्यादा अच्छा है कि हम आईटी एंड टेलीकॉम्स या जो भी उसका रुझान है हम उसमें काम करें। बिल्कुल सही, आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद फिर उसको उस तरफ मोड़ दिया जाए जो उसकी सलाहियत है। ये सबसे ज़रूरी काम है, और मेरे ख्याल में यही तमाम जो इस वक्त तालीमी इदारे हैं उसमें अगर इस सिलसिले को अगर इख्तियार किया जाए, अपनाया जाए, तो फिर ये काम आपके लिए ज़्यादा आसान और सहल होगा। वगरना ऐसा ही होता है अमूमन कि हमारे यहाँ हर बच्चे को जो उसकी सलाहियत कुछ और है, किसी और जगह है, वो खिलाड़ी बनना चाहता है, आपने उसको किसी और तरफ लगा दिया। तो ये एक सबसे बड़ी कोशिश है। चलें अब्दुल जब्बार साहब, आखिर में आपकी तरफ आऊँगा। क्या आप समझते हैं सिलसिले को मज़ीद कैसे आगे बढ़ाया जाए? और फिर ये कि अब बच्चे की एक ये ख्याल आम ये है कि एक
عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اگر اس کو حفظ یا ناظرہ کی طرف لے آئیں تو وہ سیکھ جائے گا, اس کے بعد شاید یہ عمل نہیں ہو سکے گا. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ چلیے یہ بھی ایک سوال ہے, کلیئر کر دیا جائے. آپ کی کیا اس کے اوپر رائے, سر تحقیق کیا الحمدللہ کہتی ہے؟ بچے کی جیسے تربیت ہوگی, پیرنٹس یا جس ادارے میں جس طرح اس کی تربیت کریں گے وہ انشاءاللہ اس کا مائنڈ بنے گا. ٹھیک ہے. البتہ یہ کہ پیار محبت سے کوشش کرے کہ ان کے مائنڈ کو بنانے کے لیے, جیسے سر میں یہ بتایا کہ ہر شعبے میں بچے کے صلاحیتوں کو دیکھے یہ کس طرح جا رہا ہے. اس کا مائنڈ پائلٹ بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, یا کھلاڑی بن رہا ہے, کچھ بھی بن رہا ہے, یا دینی شعبے میں جا کے مفتی عالم بن رہا ہے, کسی شعبے میں بچے کا جس شعبے میں ذہن ہو اسی شعبے میں اس کو آگے جو ہے نا ان کی کوآپریٹ کی جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا. اور اس میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, کیونکہ یہ بچے ہمارے مستقبل ہے, ان کی ہم صحیح گائیڈ کریں گے, ان کو بنائیں گے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. صدقہ جاریہ بنے گا. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب خرم غوری صاحب کا کہ انہوں نے مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے. اپنے تعلیمی ادارے کے حوالے سے ایجوکیشنل ہاکس انٹرنیشنل اسکول کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے. انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو ان کا جو یہ سلسلہ ہے جو انہوں نے شروع کر رکھا ہے اور کس طرح اس کے اندر جو ہے بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے کیسے, تو ان تمام معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے. بہت شکریہ جناب خرم غوری صاحب. عبدالجبار صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. معزز مہمانوں نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, شامل گفتگو رائے. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.